بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی علیہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ احباب ذی وقار، نوشابہ ٹی وی کی وساطت سے آج قربانی کے بنیادی مسائل اور احکامات کے سلسلے میں قرآن اور سنت کی جو مبارک تشریحات ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حاضری کی سعادت کریمہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری یہ کاوش، یہ دعوت اور ابلاغ دین کا یہ مبارک عنوان اپنی بارگاہ عالی میں مقبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شریعت کا معیار کیا ہے جس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کسی شخص کی بنسبت کہ اس پر قربانی لازم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی یہ دو معیار متعین ہوئے۔ جس طریقے سے آج ہماری سوسائٹی میں سکہ یا پیسہ یا ڈالر کا رواج ہے، بالکل اسی طریقے سے زمانہ اقدس میں دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا اور درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاحب نصاب، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے یا چاہے اس نے قربانی کرنی ہے، یہ ایک نصاب متعین فرمایا کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو کہ اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہو، اور اسی طریقے سے چاندی کا اگر کوئی شخص اگر مالک ہے تو وہ 52.5 تولے چاندی ہو یا اس مقدار کی اس کے پاس رقم ہو، اور اس رقم پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ہماری سوسائٹی میں راؤنڈ اباؤٹ چاندی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 60 یا 65 ہزار روپیہ نصاب جو ہے وہ متعین ہوتا ہے ہمارے بینکوں کے ذریعے، یا دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں جو نصاب متعین کرتے ہیں وہ غالباً 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو سامنے رکھ کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ مارکیٹ سے 52.5 تولے چاندی کا جو اس کی قیمت ہے، جو اس کی پیمنٹ ہے، وہ پوچھ لی جائے، پھر اس حساب سے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اپنے لیے متعین کرے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا صاحب نصاب نہیں ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا لازم ہے، لیکن قربانی میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر قربانی سے 1 دن پہلے صاحب نصاب ہوا، یعنی اس کے پاس 60 یا 65 ہزار روپے کی رقم اس کے پاس آ گئی، وہ چاہے کسی نے تحفہ دی اس کو، چاہے اس کو مال وراثت ملا، چاہے اس نے کسی کو قرض دیا تھا وہ قرض کی واپسی ہوئی، یا کوئی اور صورت ہوئی حلال کے ذریعے سے جو اس کو پیسہ ملا جس کا وہ مالک ہو گیا، تو یہ قربانی سے 1 دن پہلے بھی اگر ہوگا تو یہ شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی کرتے ہوئے چند چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جانور جو ہے جو آپ قربانی کے لیے خرید رہے ہیں وہ کیا شرعی معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ مثلا بڑا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کے لیے شریعت نے 2 سال متعین کیے۔ بکرا ہے اس کے لیے
1 سال کا ٹائم شریعت نے متعین کیا۔ اسی طریقے سے دمبا بھی جو کم ہو لیکن 1 سال کا لگ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن تسلی کر لی جائے کہ عمر کا جو معیار شریعت نے متعین کیا ہے، یہ جانور عمر کے اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے کہ چونکہ قربانی میں بنیادی طور پر خون کا بہانا اللہ کی رضا کے لیے یہ مقصود ہوتا ہے۔ مثلا بڑا جانور ہے، آپ اس بڑے جانور کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں تن تنہا، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ ایک بڑا جانور اس کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، تو یہ بڑا جانور ایک شخص بھی اللہ کے راستے میں قربان کر سکتا ہے قربانی کی نیت سے، لیکن اس میں کچھ حصص شامل اگر کرنا چاہیں تو اس بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 7 حصص جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ یعنی جب 8واں ہو جائے گا 7 تو وہ قربانی تو نہیں ہوگی، البتہ حلال گوشت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی نیک عمل سر انجام دینا ہے تو وہ اللہ کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطے اور احکامات کے مطابق ہی کرنا ہوگا، تبھی جا کر وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ کم سے کم اس بڑے جانور میں 1 شخص بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، علی حد القیاس 7 سے زائد نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے اس بڑے جانور میں کچھ حصص جو ہیں وہ عقیقے کے لیے متعین کر رہے ہیں، کچھ حصص جو ہیں وہ قربانی کے لیے کر رہے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو تھوڑا سا غور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سنا جائے اور ایک دفعہ اس کو ذہن میں بٹھا لیا جائے تو میرے خیال میں ساری زندگی یہ مسئلہ دوبارہ پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ 7 حصے جس بڑے جانور میں آپ رکھ رہے ہیں اس میں آپ نے 2 حصص رکھ لیے عقیقے کے، 5 حصے آپ نے رکھ لیے قربانی کے، یہ امر درست ہے۔ 5 عقیقے کے رکھ لیے، 2 قربانی کے رکھ لیے، 6 عقیقے کے رکھ لیے، 1 قربانی کا رکھ لیا، یا اس کا عکس ہو جائے، یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی حصہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں 1.5 حصہ قربانی کرتا ہوں اور 1.5 حصہ عقیقے کے لیے رکھتا ہوں۔ ایسا کرنے سے قربانی بھی نہیں ہوگی، عقیقہ بھی نہیں ہوگا، گوشت جو آپ کو حاصل ہوگا البتہ وہ حلال ہے، آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہے یا دم کٹا جانور ہے، یا وہ جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یا وہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہے، یا ایک تھن اس کا جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، وہاں سے دودھ نہیں اترتا، تو اس کی بڑی تفصیل ہمارے فقہاء نے بیان فرمائی ہے۔ میں مختصر اور جامع الفاظ میں یہ مسئلہ کلیئر کر دیتا ہوں۔ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہے، اگر اس کا کان 1/3 مکمل کٹا ہوا ہے، یعنی اس کے کان کے 3 حصے اگر کیے جائیں، 1 حصہ مکمل اگر اس کا کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس سے اگر کم ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانور کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، سینگ ٹوٹنے سے اس جانور کے سر میں اگر کوئی زخم آ گیا یا اس کے دماغ میں کوئی زخم پہنچا، وہ زخمی ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن محض اس کا سینگ کاٹا گیا، وہ اس خدشے کی بنیاد پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سینگ اس کا موو کرے اور وہ اس کے سر کے اندر داخل ہو جائے نوک والی سائڈ سے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے سینگ کو اگر کاٹ دیا گیا تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ بالاتفاق جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے 4 تھنوں والے جانور کے 2 تھن اگر ڈیمیج ہیں
2 थन उसके ठीक हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है, लेकिन 3 अगर ख़राब हैं तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। 2 थनों वाले जानवर का 1 थन अगर ख़राब है तो उसकी कुर्बानी मोहतात फतवे के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर किसी ने कर दी तो ऐसे ही कुर्बानी जो है वो इंदल्ला जो है वो मकबूल हो जाएगी, लेकिन 2 थनों वाले जानवर के दोनों थन अगर डैमेज हैं तो ऐसी सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी शरअन दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह जब जानवर ज़िबा किया जाता है उसकी बड़ी तफसीलात हैं। ये बात ज़हन में रखें कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये तकबीर का मसला है, और ये तकबीर जो है ये वाजिब है। दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर तकबीर का तर्क करना जो है वो कुर्बानी की मकबूलियत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। ये जहन में रखें कि ज़बा करने वाले जितने भी हजरात हैं, यानी आम तौर पे ये ख्वाहिश होती है कि बड़े जानवर के अंदर जिसमें 5-6 आदमी शामिल होते हैं, हर एक आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो छुरी फेरे ताकि वो ये फजीलत उसको भी मिले। तो ऐसी सूरत में जो आदमी भी छुरी फेरने वाला है उसका लाजिम है कि वो तकबीर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। अगर किसी एक शख्स ने भी तकबीर को अगर तर्क कर दिया तो ऐसी सूरत में हमारे फुक़हा इस्लाम ने उसकी कुर्बानी को अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल न होने की दलील और न होने का सबब बताया है कि तकबीर का तर्क कर देना मुसलमान के लिए दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर ये किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है। इसी तरह एक अहम तरीन बात है कि वो जानवर जो खुनसा है, यानी जो ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, ये जहन में रखें कि मुज़क्कर या मुअन्नस होना कुर्बानी और अक़ीक़े के लिए शर्त है जानवर के लिए। वो जानवर जो ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो यानी खुनसा हो, उसकी ना कुर्बानी दुरुस्त है और ना ऐसे जानवर का अक़ीक़ा करना दुरुस्त है। इसी तरीके से वो जानवर जो हामिला हो और कुर्बानी से पहले पता हो कि वो जानवर हामिला है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ये मकरू अमल है। इससे गुरेज और इज्तिनाब की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, किसी टेस्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उमूमी तौर पर हर तकरीबन जानवर जिस शख्स ने रखे हुए हैं उस शख्स के इल्म में ये बात होती है कि ये जानवर इसकी जिस्मानी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है। इसी तरीके से भैंस का मसला, चूँकि भैंस अजमी जानवर है और गाय जो है वो अरबी जानवर है, चूँकि फ़िक़्ह के कुतुब में क़द्र तफसील के साथ जिस तरह हमें गाय का और दीगर जानवरों का तज़किरा मिलता है कुर्बानी के बाब में, उस तरीके से हमें भैंस का अलजामूस उसका तज़किरा नहीं मिलता। ये जहन में रखें कि हमारे फ़ुक़हा ने इस भैंस को गाय पर क़ियास करके इसकी कुर्बानी की इजाज़त दी है, यानी हलाल जानवर है। इसी तरीके से वो जानवर जो दूध देने वाला है और किसी ने नीयत कर ली कि मैं इसको कुर्बान करूँगा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के अय्याम में, तो ऐसे जानवर का दूध जो है वो सदका करना लाजिम है। ऐसे जानवर का दूध जो है वो इस्तेमाल न किया जाए। ये जहन में रखें कि ये हलाल जानवर के अंदर भी कुछ आज़ा उसके ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शरीयत ने खाने से और इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया है। मसलन जानवर मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसकी शर्मगाहें, पेशाबगाहें, जानवर के गुदुद, उसका पित्ता, उसका मिरारा, जानवर की ओजड़ी, और इसी तरीके से वो तमाम आज़ा जिनको फ़ितरत इंसानिया और फ़ितरत सलीमा जो है उनसे गिन करती है और उनको मकरूह समझती है यानी नापसंद करती है। ये सारी चीज़ें वही हैं जिनकी तादाद शरीयत ने मुतय्यन की है कि वो 7 चीज़ें हैं कि वो हलाल जानवर की खानी जायज़ नहीं है। इसी के अंदर हमारे यहाँ डिशेस का एहतमाम भी होता है कि कुछ मखसूस चीज़ें हैं जानवर की शर्मगाहें, मैं यही कहूँगा यहाँ पे, उनका खाना जो है वो शरान दुरुस्त नहीं है, वो मकरूह तहरीमी है। ओजड़ी जो है जानवर की खाना ये मकरूह तहरीमी है। हाँ, माँ सिवाय इस बात के कि इन 7 आज़ा की बनिस्बत कोई हाज़िक हकीम
یا کوئی طبیب ڈاکٹر جو ہے وہ کسی شخص کے لیے بطور علاج اگر اس چیز کو تجویز کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں دوا کی حد تک، ضرورت کی حد تک جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا درست ہوگا۔ اس کے علاوہ عام عمومی حالات میں جو ہے ان 7 چیزوں کا کھانا جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہوگا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔